صفین میں آپ جب عباس جنگ کر کر واپس آئے، 13 سال کے عباس کو جب مولا علی نے دیکھا ہے، پڑھتے ہو بڑا صفین پڑھتے ہو، سنو صفین اس انداز سے بھی سنو. جب علی کا علی بیٹا سیاہ امامہ پہن کر آیا ہے، سنو گے سیاہ امامہ کس چیز کی نشانی؟ سیاہ امامہ آج میں سن رہا تھا بزرگ عالم دین کو کہہ رہے تھے سیاہ امامہ پیغمبر کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور سیاہ امامہ اللہ کے نبی تب پہنتے تھے جب کسی اہم مقام پر جانا ہوتا، بلکہ ہمارے الفاظ میں کوئی بہت ہائی فائی میٹنگ ہوتی تھی، کوئی بہت اہم ملاقات ہوتی تھی. اور جب فتح مکہ ہوئی، مکہ سے باہر نبی رک گئے، نبی نے اپنے سر پہ ان ولیل زلفوں پہ سیاہ یعنی سیاہ امامہ صرف سعادت کی نشانی نہیں، عظمت کی نشانی نہیں، پیغمبر کی نشانی نہیں، سیاہ امامہ یہ سیاہ ٹوپی نشانی ہے فتح کی. نبی مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے، جب فاتح بن کے داخل ہوئے تو سیاہ امامہ پہنا. عباس لشکر شام کو بتا رہے تھے ہاتھ اور ہار اور جیت کی بات چھوڑو، میں پہلا حملہ ہی سیاہ امامہ پہن کے کر رہا ہوں. جو شام کی فوج سے آیا ہے سن لے جان لے تمہاری شکست یقینی ہے. بس عباس واپس آ جاؤ، بہت جنگ ہو گئی. ایک شخص نے آ کے کہا محمد حنفیہ سے مولا علی کے بیٹے ہیں اور حضرت عباس سے، علی نے اپنے پہلو میں 2 بچے بٹھائے ہوئے ہیں. بچے کیا نوجوان تھے، 25-26 سال عمریں تھی. امام فریقین امام حسن مجتبی اور حسین ابن علی علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لڑانے کے لیے جنگ کے لیے نہیں بھیجتا اور تم دونوں کو جنگ کے لیے بھیجتا. تاریخ نے بڑی کوششیں کی ان بھائیوں میں دوری پیدا کرنے کی، عباس کو حسن اور حسین سے دور کرنے کی. سنو گے محمد حنفیہ اور عباس نے کیا کہا؟ محمد حنفیہ اور عباس کا ایک ہی جواب تھا، ارے نادان، حسن حسین تو نبی کے بیٹے ہیں. حسن حسین تو نبی کے بیٹے ہیں، ہم نبی کے بیٹے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. صفین میں نبی کے بیٹے نہیں علی کے بیٹے لڑیں گے. اور سننا دان، جب علی کے بیٹے نہ رہے تب نبی کے بیٹے لڑیں گے. کیا بات ہے، واہ واہ. داخل ہوئے خیمے میں، مولا علی نے کہا عباس باپ کے خیمے میں آ گئے ہو، نقاب تو ذرا ہٹاؤ. یہ آپ کو پتہ ہے مولا علی نے اپنے چاروں بچوں کو 18 پیسے بنی ہاشم کے چاند ہے، لیکن ان کو تربیت دی تھی جب آپ میدان میں جائیں. ختم ہو گئے فضائل، بس 5 منٹ، مجھے پتہ سنگت کی ڈیوٹی ہے، لیکن مولا کا تھوڑا سا ذکر. ہمارا بھائی سارا سال انتظار کرتا ہے قاسم بھائی کی اجازت سے. مولا نے تعلیم دی تھی جب بھی میدان میں جانا، جس جگہ پر کھڑے ہو زمین میں پاؤں کو گاڑ لینا. واہ واہ. محمد حنفیہ بتا رہے ہیں ہمارے ہاں بنی ہاشم لڑائی کیسے کرتے ہیں، سب سے سست رفتار گھوڑے پر جانا. مجھے نہیں پتا آپ نے آج کل رفتار اور فرار اور فرار اور جمال آج کل بڑا چرچا ہو رہا ہے. سنیے گا، سست رفتار گھوڑے پر جانا اور جب زمین پر اتر جاؤ زمین میں پاؤں کو گاڑ دینا. علم کو لے کر جاؤ، علم کو زمین میں گاڑ لینا. اپنی آنکھوں کو دشمن کے لشکر کے آخری فرد پہ رکھنا. پہلے فرد پہ نہیں، آخری فرد پر رکھنا. اپنے دانتوں کو بیچ لینا اور اپنے ہاتھ کو تلوار پر رکھنا. تب تک وار نہ کرنا جب تک دشمن وار نہ کرے. علی کی سیرت ہے، علی نے پہلا وار کسی پر نہیں کیا. 3 وار کی اجازت ہے، چوتھے پہ زندگی ختم کر دینا. سنیں گے مولا علی کے ان حکم پر عباس نے جنگ لڑی. کہا بابا
آپ ہی تو کہتے ہیں جب جنگ لڑو تو چہرہ چھپا لینا. عباس میں اور علی میں ایک قدر مشترک تھی. مولا علی کی آنکھیں بہت کشادہ تھی، اسی لیے جب نقاب ڈال کر لڑتے تھے تو کچھ لوگ جو علی کے مقابلے میں آتے تھے علی کی آنکھوں میں ہی مر جاتے تھے. تلوار سے مارنا اور ہے، کردار سے مارنا اور. علی نے تاریخ جنگ میں ایک نئی اصطلاح ایجاد کی ہے، دشمن کو تلوار سے نہیں آنکھوں کے وار سے مارا. ختم ہو گئی. کہا بابا آپ نے ہی تو کہا چہرہ چھپاؤ، کہا دشمن کے مقابلے میں چھپاؤ. علی کو اپنے چہرے کی زیارت تو کراؤ. عباس سے تاریخ لکھتی ہے مولا علی کے خیمے میں اپنے چہرے سے سیاہ نقاب ہٹایا. مولا علی نے فرمایا ہاذا قمر بنی ہاشم. لقب دیا ہے باپ نے بیٹے کو، قمر بنی ہاشم ہے. اور ہاشمیوں کے چاند میں سے جہاں علم و فصاحت و بلاغت کا چاند موجود تھا، جہاں پر امامت کا چاند موجود تھا، جہاں پر رسول کے رسالت کی روشنی کی ضوء بہ رہی تھی اور سورج مہتاب رسالت جس خاندان میں چمک رہا تھا، وہاں قمر بنی ہاشم بنا. اور قمر بنی ہاشم عباس ابن علی. افتخار سنو گے کتنی محبت ہے عباس کو حسین سے اور حسین کو عباس سے. رات کو میں نے خیمہ گاہ میں ذکر کیا تھا. بس مصائب آپ سے اجازت چاہوں گا. دعا کی راتیں ہیں، ماتم کی راتیں ہیں. جب جب ماتم کیجئے گا عباس کی ماں کو ضرور غصہ دیجیے. مولا نے ام البنین سے کہا تھا دیکھو فاطمہ زہرا کی وصیت تھی مجھے تمہارے بطن سے ایک جرار بیٹا پیدا ہوگا، ایک فقی بیٹا پیدا ہوگا، ایک بہادر بیٹا پیدا ہوگا. مولا آپ کے تو سارے بیٹے بہادر ہیں، آپ کے تو سارے بیٹے جرار اور فقی ہیں، آپ کس بیٹے کی چاہت کر رہے ہیں؟ ام البنین یہ وہ بیٹا ہوگا جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کے پسینے پر اپنا خون بہائے گا. بس پہنچ گیا میں مصائب کی منزلت پہ. مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، عباس چند سال کے ہیں. امام حسین کو پیاس لگی، بے ساختہ ہونٹوں سے کہا پانی. آپ کو علم ہے مولا حسین کو بچپن سے بہت پیاس لگتی تھی اور بیوی وصیت کر کے گئی تھی دیکھو علی میں زندہ رہوں نہ رہوں حسین کی پیاس کا خیال رکھنا. خدا جانے جس کو بچپن سے پیاس لگتی تھی وہ 10 دن کربلا میں پیاسا اور بھوکا کیسے رہا ہے، اس پیاسے نے یہ سب کچھ کیسے سہا ہے. بس کونے میں بیٹھا ہوا ایک بچہ جیسے ہی سنا حسین کو پیاس لگی ہے دوڑے ہیں حوض کی طرف اور جام بھرا ہے پانی کا. چند سال کا عباس جام بھر کر لا رہا ہے. مسجد میں لوگ دیکھ رہے ہیں مولا ہم پانی لاتے ہیں، مولا ہم پانی لاتے ہیں. امام حسن سے روایت ہے فرماتے ہیں سب بیٹھ جاؤ، جب بھی حسین کو پیاس لگے گی عباس پانی پلائیں گے. سیرت کی کتابوں سے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. عباس آئے ہیں، کہیں دانے پانی گرتا ہے، کہیں بائیں پانی گرتا ہے. بزرگ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، کوئی منع نہیں کر سکتا. عباس لاتے لاتے جام سے کتنا پانی گرا دیا ہے. بس حسین کو دیا، ایک گھونٹ پینا تھا کہ حسین نے کہا میری پیاس بجھ گئی ہے. اے کاش عباس 10 محرم کو بھی بھیا کی پیاس بجھا دیتے. اے کاش اپنے بھائی کے کہنے پہ پیاس بجھا لیتے. میں کیا کہوں جہاں عباس کے نام میں سین ختم ہوتی ہے، سننا سننا، جہاں عباس کے نام میں سین ختم ہوتی ہے وہاں پہ سکینہ کی پیاس شروع ہوتی ہے. چچا میں پیاسی ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، مگر چچا میں پیاسی رہ سکتی ہوں. بنی ہاشم اور انصار کے بچے میرے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں تیری رسائی حسین کے دربار تک ہے، عباس کے دربار تک ہے. چچا مجھے کہتے ہیں تو واحد بچی ہے، 10 محرم ہو گئی، کبھی حسین کی گود میں ہوتی ہے کبھی عباس کی گود میں.
چچا مجھ سے لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں، چچا یہ مشق تو پہن لو۔ ارے کہا بیٹی تیرے بابا اجازت نہیں دیتے۔ عصر عاشور قریب ہو گئی، سو گیا علی اکبر، سو گیا قاسم، برچھی کھا کے کوئی سویا، تیروں پہ کوئی سویا، کوئی اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سویا، حسین کے انصار بھی آرام کر رہے ہیں۔ بس اگر کوئی بے چین ہے نا قربانی کے لیے تو وہ حسین بے چین۔ کربلا میں حمید ابن مسلم نے کہا، یا حمید ابن مسلم دشمن کے راوی نے کہا، حسین وقت شہادت حسین کا چہرہ مزید روشن ہوتا جاتا تھا، مزید روشن ہوتا جاتا تھا۔ حسین پہ کربلا میں صرف 2 وقت ایسے آئے جب حسین کا چمکتا ہوا چہرہ یکدم بجھ گیا۔ سنو گے وہ کون سے وقت تھے؟ ایک وقت وہ تھا جب حسین نے حبیب ابن مظاہر کی لاش اٹھائی، بچپن کا دوست تھا، حسین نے بتایا دوست کی لاش پر کیسے آتے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ سنو گے، حمید ابن مسلم نے کہا دوسری مرتبہ حسین کا 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا جب حسین نے دیکھا 32 سال کا بھائی سکینہ کی مشق پہن کر حسین کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے آقا مرنے کی اجازت چاہیے، آقا مرنے کی اجازت چاہیے۔ سر اٹھایا، کہا عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ عزادارو یہ روایت، یہ جملہ اتنا مقبول ہے، جب امام حسین نے عباس سے کہا تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ جہاں جہاں دنیا میں مجلس ہوتی ہے، کوئی مسائل پڑھے جائیں یا نہ جائیں، یہ جملہ ضرور پڑھا جاتا ہے۔ اب ذرا آنکھیں بند کر کے سوچنا، جس کے 72 شہید ہو گئے ہو، جس کا علی اکبر کٹ گیا ہو، جس نے ابھی اصغر کی قبر بنائی ہو، وہ عباس سے کہہ رہا ہے عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، فنظر یمینا و شمالا، عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا دائیں بنی ہاشم کے لاشیں پڑے ہیں، بائیں انصار کے لاشیں پڑے ہیں، آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ بس حسین نے سکینہ کو دیکھا، مکمل شہادت نہیں پڑھ سکتا، اس کے بعد علم اٹھا لیجئے گا۔ عباس نے، حسین نے عباس کو دیکھا، مشق کو دیکھا، عباس کی عبا کے پیچھے چھپی ہوئی سکینہ کو دیکھا۔ سکینہ آج تو چچا کو مشق پہنا رہی ہے، اب جو عباس گئے شام غریبہ، جب تماچے لگیں گے میری ضمانت کوئی نہیں ہے۔ گئے ہیں عباس، پانی بھرا ہے، واپس آ رہے ہیں۔ عباس نے، حدیث کی کتابوں میں ہے، روایات میں، مقاتل کی روایات میں ہے، سنیے گا، جیسے ہی حضرت عباس نے نہر سے مشکیزہ بھرا، حضرت عباس کو وہ بات یاد آ گئی جب مولا علی کا آخری وقت تھا، بی بی ام البنین سرحانے بیٹھی تھی، عباس نے، مولا علی نے عباس کا ہاتھ لیا، امام حسین کے ہاتھ میں دیا، اور کچھ نہیں کہا، کہا یا عباسا لا تشرب الماء، عباس تب تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے نہ پینا۔ عباس نے مشق بھری، قیامت ہے عباس کے اوپر۔ سکینہ کے خیمے کی طرف گھوڑا دوڑاتے جا رہے ہیں، عباس کا دائنا بازو کٹ چکا ہے، عقب سے وار ہوا، بائنا بازو کٹ گیا ہے، ایک تیر آیا ہے عباس کی آنکھ سے، عباس کے مغز سے ہوتا ہوا سر سے نکل گیا۔ عباس نے خود کو زینے اصل پہ گرا دیا ہے، گھوڑے بھی کان میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ میرا استدلال کہتا ہے عباس کہہ رہے ہوں گے وہ میرے گھوڑے، مالکن کا خیمہ تو یاد ہے نا، بس مجھے وہاں لے جا سکے نہ سکے، مشق کو سکینہ کے خیمے تک لے جا، ابھی یہ باتیں ہو ہی نہیں تھی، اے ظالم نے ایک تیر مارا
جو عباس کی آس پہ لگا ہے، ریگِ زر میں کربلا پہ پانی بہ گیا، عباس نے اپنا رخ اشقیاء کی فوجوں کی طرف کر لیا۔ سنو گے یہ جملہ امام حسین نے بھی کہا ہے، حضرت عباس نے بھی کہا ہے میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ لشکر یزید جتنے تیر ہیں آؤ مجھ پر برسا دو، اور جتنے نیزے ہیں آؤ مجھ پر برسا دو، عباس کو زندہ رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ ام البنین کا لال زین سے زمین پر آیا، ارے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے، ارے گھوڑا جہاں جہاں دوڑتا رہتا، عباس کربلا کی خاک پہ اپنا نشان بناتے ہوئے جاتے تھے۔ میں پڑھ نہیں سکتا حسین کس طرح عباس کے پاس آیا۔ حسین خیمے سے جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ جا کر دیکھ لے کہ امام نے حضرت عباس کو کس جگہ اٹھایا ہے، وہ میری زندگی قربان ہو جائے۔ امام حسین خیمے سے لے کر عباس کے مقتل تک اور گھٹنیوں کے بل چل کر گئے، وہ غریب ہو گیا زہرا کا لاڈلا۔ آقا بھائی میں بھائی کو بھائی کہا ہے، 32 برس میں ایک بار بھائی کہا ہے۔ حسین نے عباس کو چھوڑ دیا، کہا آقا مجھے نہ لے کر جانا، اور یہ جو علم تم ابھی اٹھاؤ گے نا، اس علم کو حسین نے اٹھایا۔ علم خون میں غلطہ ہے، علم پہ تیر لگے ہوئے ہیں، بس علم لے کر جا رہے ہیں۔ واہ غربتا واہ مصیبتا۔ اب جو خیمے کے پاس پہنچے، ایک جملہ میں شہید بدر بھائی کے لیے پڑھتا ہوں، خدا ان کی ارواح کو بلند کرے۔ اسی امام بارگاہ میں پڑھا کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے جب علم لے کر خیمے میں آئے نا، کہا روایت کی ہے، شہید نے پڑھا ہے، کہا زینب نے بھیا میرا بھائی کہاں ہے، بی بی لبابا نے کہا میرا شوہر کہاں ہے، سکینہ نے کہا میرے چچا کہاں ہے۔ ارے امام حسین سے بیویوں نے پوچھنا شروع کیا